الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یؤتی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفاته حد موجود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أمد ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ومدد بالسحور ميدان الأنسياء ثم الصلاة والسلام على نبيه يا رسول الله خاتم النبيين وعلى طيبين الطاهرين المعصومين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن مع علي وعلي مع القرآن صلوات عليه اللهم صل على محمد وعلى محمد رسول اللہ کی مشہور حدیث ہے علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ یہ حدیث سب مسلمانوں میں عام ہے، سب مسلمان اس حدیث سے واقف ہیں۔ یہ حدیث کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اگر مسند بچھا دی جائے اور تکیے لگا دیے جائے اور کہا جائے میرے مولا علی ابن ابی طالب سے جو سوال کرنا ہے کرو، تو میرے مولا علی نے کہا اگر تورات والے آئے تو تورات اس طرح سناؤں گا کہ یہودی خود کہیں گے خدا کی قسم ایسے تو حضرت موسیٰ بھی نہیں پڑھتے تھے۔ اگر زبور والے آئیں تو انہیں زبور میں ہی تسلی دوں گا، اگر انجیل والے آئیں تو انجیل اس طرح سناؤں گا کہ چرچ حرم سے حضرت عیسیٰ خود داد دینے کے لیے اتر آئیں گے، اور اگر قرآن والے آئیں تو قرآن کے معنی اس طرح ظاہر کر دوں گا کہ رسول اللہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے میرے مولا علی قرآن کے ساتھ اور قرآن میرے مولا علی کے ساتھ۔ خدا کی قسم یہ دونوں کبھی جدا نہ ہوں گے، حتیٰ کہ حوض کوثر تک دونوں اکٹھے مجھ تک پہنچیں گے۔ سامعین محترم، میں خود ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، یوں ہی کہو کہ ابھی طالب علمی میں پہلا قدم رکھا ہے۔ میرے سامنے بیٹھے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اگر کسی کو مصیبت پڑی ہو، چاہے وہ عبرانی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ اسلامی ہو، چاہے وہ دیریا ہو، سب نے میرے مولا علی سے رجوع کیا، اور جنہوں نے کتاب ہی کافی ہے کا نعرہ لگایا وہ ایک بار نہیں کئی بار یہ کہتے ہوئے مجبور نظر آئے کہ آج علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اور ایک دن یہ بھی کہہ دیا یا اللہ مجھے اس دن کے بعد تک زندہ نہ رکھنا جس دن تک میری مشکل کشائی کے لیے علی اس دنیا میں موجود ہے۔ سامعین محترم، جن بزرگوں نے میرے مولا علی سے مدد مانگنے پر کفر کے فتوے لگائے، میں کہتا ہوں ان کے بارے میں کیا خیال ہے۔ اگر آپ نہیں سمجھے تو میں سمجھاتا ہوں۔ آپ قول رسول کو نہیں مانتے تو نہ مانے کہ آپ قول خدا کا بھی انکار کرو گے۔ قرآن مجید میں کھلے لفظوں سے لکھا ہے کیا تم خیال کرتے ہو کہ برابر ہیں وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے؟ یہ سب کچھ جاننے والے میرے مولا علی ہیں۔ صرف میرے مولا علی ہی نہیں بلکہ ان کے 11 بیٹے۔ کوئی عالم اسلام ہمیں کسی چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی شریف ترین کتاب میں یہ دکھا دے کہ میرے مولا علی یا اولاد علی نے کسی سے رجوع کیا ہو، میں کہاں ہو کہ ہمیں یہ مسئلہ سمجھا دیجئے۔ خدا کی قسم نہیں ملے گا۔ وہ جو بزرگ ہستیاں جن کے نام تاریخوں میں سنہری حرفوں سے لکھے جاتے ہیں، اپنے اپنے وقت میں انہوں نے میرے مولا علی یا اولاد علی سے ان کی حرارت پائی۔ حراتی علم رکھنے والے اس قدر
ہو سکتے ہیں، اور وہ جو شہنشاہ علم جس نے یہ حیرات دی اس کا علم کیا ہوگا؟ سامعین محترم، آج دیکھتے ہیں امت اور علی میں کیا فرق ہے۔ امت اور علی میں یہ فرق ہے کہ آیت پہلے نازل ہوتی ہے، امت عمل بعد میں کرتی ہے، اور علی پہلے عمل کرتے ہیں، آیت بعد میں نازل ہوتی ہے۔ علی چادر تطہیر کے نیچے پہلے آئے، آیت بعد میں نازل ہوئی۔ علی بستر رسول پر پہلے سوئے، آیت بعد میں نازل ہوئی۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن محمد والے محمد کی قصیدتوں کا مجموعہ ہے۔ پھر قرآن مجید میں ارشاد ہوا، کیا تم نے قرآن میں تدبر نہیں کیا یا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ ایمان سے بتائیے گا، آپ نے کبھی کسی کے دل پر تالا، ظاہری تالا لگا ہوا دیکھا ہے؟ اب اس سے معلوم ہوا جو علی کا دشمن وہ قرآن کا دشمن، اور جو قرآن کا دشمن وہ علی کا دشمن۔ اگر اب کوئی علی علی نہیں کرتا تو اس سے بحث نہ کرو، بلکہ سمجھو کہ اس کے دل پر تالا لگا ہوا ہے۔ پھر قرآن مجید میں ارشاد ہوا، اگر تم جاہل ہو تو اہل ذکر سے پوچھو، اگر تمہیں قرآن سمجھ میں نہ آئے تو اس کے وارثوں سے پوچھو، اگر قرآن رحمت ہے تو رحمت العالمین سے پوچھو، اگر قرآن شفا ہے تو مالک حق شفا سے پوچھو، اگر قرآن اعلیٰ ہے تو مولا سے پوچھو، اگر قرآن مشکل ہے تو مشکل کشا سے پوچھو۔ قرآن خطل المتقین ہے، علی امام المتقین ہے، قرآن کتاب المبین ہے، علی امام المبین ہے، قرآن مصدق ہے، تورات زبور انجیل کا، علی مصدق ہے، رسول جلیل کا۔ قرآن کی موجودگی میں یہ دن و منسوخ، علی کی موجودگی میں وہ دن و منسوخ۔ ایک شخص ہمارے چھٹے امام کی خدمت میں پیش ہوا، آ کے کہتا ہے، مولا عقل سے کیا مراد ہے؟ تو امام نے فرمایا، عقل سے مراد میرا دادا علی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم علی کے دشمن ہیں، وہ علی کے نہیں بلکہ اپنی عقلوں کے دشمن ہیں۔ حضرت سلمان کا ایک وزیر جو کتاب پر تھوڑا سا علم رکھتا تھا، ان کا چچا زاد بھائی تھا۔ جب دربار میں حضرت سلمان نے کہا، ہے کوئی جو تخت بلقیس کو اس دربار میں لے کر آئے؟ ایک اٹھا، وہ جیت تھا، کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں دربار برخاست ہونے سے پہلے تخت بلقیس لا سکتا ہوں۔ حضرت سلمان نے کہا، نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ وہ بیٹھ گیا۔ ایک ان کا وزیر اٹھا، اٹھ کے کہتا ہے کہ میں آپ کی آنکھ چپکنے سے پہلے تخت بلقیس یہاں لا سکتا ہوں۔ ابھی آنکھ چپکی نہیں کہ پہلے تخت بلقیس پہنچایا۔ فاصلہ کتنا؟ 1400 میل جانے کا، 1400 میل آنے کا۔ نہ ہوائی جہاز نہ گاڑی، کچھ نہ تھا۔ 2800 میل طے کر دیا، کیونکہ کتاب کا تھوڑا سا علم رکھتا تھا۔ اگر کوئی کتاب کا تھوڑا سا علم رکھتا ہو اس میں اتنی طاقت ہو، اور جو قرآن کا پورا علم رکھتا ہو اس میں کتنی طاقت ہوگی؟ ایک شخص امام علی رضا کی خدمت میں پیش ہوا، سلوات پڑھ دیجیے۔ آگے کہتا ہے، مولا کیا سلمان خود نہیں تخت بلقیس لا سکتے تھے؟ انہوں نے اپنے وزیر کو کیوں کہا؟ تو میرے امام نے جواب دیا، سلمان میں زیادہ طاقت تھی، وہ خود تخت بلقیس لا سکتے تھے، مگر وہ دنیا کو بتلانا چاہتے تھے کہ جس کے وزیر میں اتنی طاقت ہو اس سلمان میں کتنی طاقت ہوگی۔ رسول اللہ بھی ہے پر فتح کر سکتے تھے، مگر وہ دنیا کو بتلانا چاہتے تھے کہ جس کے وزیر میں اتنی طاقت ہو اس محمد میں کتنی طاقت ہوگی۔
14 हादी हैं और 14 के 14 मासूम भी हैं। सलाम हो उन हाथों पर जिन हाथों पे रस्सियां बांधी गई, सलाम हो उन सरों पर जिन सरों से चादर उतारी गई, सलाम हो उन बीबियों पर जिन्हें बेपलान ऊंटों पर बिठाया गया। अज़ादारो, जब काफिला मदीना आया तो पूछने वाले ने पूछा, हमारे इमाम से पूछा, मौला सब कुछ तो आप कुर्बान कर रहे हैं, सब कुछ तो अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, तो मौला बचा कर क्या लाए हैं? तो मेरे इमाम की आंखों से खून का समंदर जारी हो गया। फरमाया, जा करीबी मस्जिद में 2 रकअत नमाज पढ़ कर आ। वो शख्स खुदा गया, 2 रकअत नमाज पढ़ी, वापिस आया, आगे कहता है, मौला आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मौला सब कुछ तो आप लुटाए हैं, सब कुछ तो कुर्बान कर आए हैं, मौला बचा कर क्या लाए हैं? मौला ने फरमाया, तू क्या अभी क्या पढ़ कर आया? कहता है, मौला नमाज पढ़ कर आया हूँ। मौला ने फरमाया, जो तू पढ़ कर आया है इसी को बचा कर आ रहे हैं। अज़ादारो, करबला के बाद हमारे इमाम 40 साल उनके आंसू रोते रहे। पूछने वाले ने पूछा, मौला शहादत तो आपका विरसा है, शहादत तो आपका विरसा है, आपको विरासत में मिली है। मौला शहादत तो आपकी सीरत है, तो मौला आप इतना रोते क्यों हैं? तो फरमाया, तुमने इंसाफ नहीं किया। शहादत हमारा विरसा है, शहादत हमारा मुकद्दर है, मगर हमारी माओ बहनों का बगैर चादर के कभी इस बाजार, कभी उस बाजार, कभी दरबारों में फिराया जाना हमारा विरसा नहीं है, हमारी सीरत नहीं है। पूछने वाले ने पूछा, मौला खून क्यों रोते हैं? मौला खून क्यों रोते हैं? तो फरमाया, याकूब का एक यूसुफ आंखों से जुदा हो गया था, उन्हें यकीन था कि यूसुफ जरूर मिलेगा, मगर बेटे के इश्तियाक में इतना रोए कि आंखों की बिनाई चली गई, आंखें सफेद हो गई। मेरे करबला में 72 यूसुफ मारे गए। मेरा प्यासा बाबा सुबह से लेकर शाम तक मेरे यूसुफों को हैमे में लाते रहे। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा अपना रोना कम कीजिए, बाबा अब इस कदर कमजोर हो गए हैं कि हवा से आपका बदन हिलता है, तो मेरे पास एक तजवीज है। तो इमाम ने फरमाया, मेरे लाल बताओ क्या तजवीज है? फरमाया, बाबा असर के बाद मदीने के बाजार चले जाया करे, बाबा वहाँ मजमा होता है, वहाँ रौनक होती है, इससे आपका रोना कम हो जाएगा। अज़ादारो, बाजारों मजमे का नाम सुनना था, आंखों से खून का समंदर जारी हो गया। फरमाया, मेरे लाल मुझे अभी वो पहला बाजार नहीं भूला, मुझे वो अभी पहला मजमा नहीं भूला जिसमें मेरी माओ को बगैर चादर के कभी इस बाजार, कभी उस बाजार, कभी दरबारों में फिराया गया। सयारहुल्लज़ी नज़रहु अय्यामुल ग़ालिबीन अल-ग़लब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।